وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. تو دنیا کا تقوی اور آخرت کا تقوی، یہ ہے تقوی کے لفظی معنی. بلکہ اس میں اضافہ کروں کچھ. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجلس شورا میں یہ بحث چل نکلی تقوی کسے کہتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوی. سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا ابی ابن کعب ہے. وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں. حضرت عمر نے خاص طور پر کہا ابی آپ نے کچھ نکاح فرمائے. اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، بڑی اونچی اونچی گھاس ہے اور قدم قدم پر خاردار جو ہیں جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں پھونک پھونک کر قدم رکھنا. دیکھ لو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی سانپ جو ہے وہ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، تمہارا پاؤں سانپ پر جا پڑے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے، یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہے وہ کسی جھاڑی کے کانٹوں میں الجھ جائیں. بچ بچ کر نکلنا، یہ تقویٰ ہے. یہ زندگی ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے. جیسے حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. تو یہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، ایک ایک آیت میں دو مرتبہ. سورۃ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم. اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. یہ 600-650 کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہے، یہ سب کون ہے؟ آدم اور حوا کی نسل سے ہیں. پھر اسی آیت میں دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے. تم بھی جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے بھائی یہ کام بہت ضروری ہے اللہ کے لیے جلد از جلد اس کام کو کر دو، واسطہ اللہ کا. یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو دفعہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے. تمہارے اعمال جو جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، وہ اعمال کون سے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو، جان لو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. تاہم یہ الفاظ جو ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں تقویٰ کی تاکید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ گھبرا گئے، حضور اللہ کے تقویٰ کا حق کون ادا کر سکتا. پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی. وہاں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر جان میں جان آئی. آدمی اپنے مقدور بھر
اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ تاکیدی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں۔ مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے، گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے، گناہ کے بعد بھی مسلم ہے، یہ نہیں ہے مطلب۔ فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے؟ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں، وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔